اچھا تھوڑا سا ذرا منیشا کیریکٹر کے بارے میں بتائیں نوین. بہت ہی پازیٹیو کیریکٹر, بہت زبردست. اور یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ ابھی آپ جو ڈرامے میں آپ کے حوالے سے دی گئی, اس پہ میں چاہوں گی آپ بات کریں کہ بیوی جو ہے ہر جائز کام میں ہی میاں کا ساتھ دے, ناجائز کام میں ساتھ نہ دے, سپورٹ نہ کرے. ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے. بالکل بالکل, کیونکہ ہر انسان کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے, ان کا ایک اپنا سیٹ آف ویلیوز ہوتا ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی ویلیو یا آپ جس چیز پہ یقین رکھتے ہیں اگر وہ آپ کے شوہر کے ساتھ کلیش کر رہی ہے تو آپ تب بھی اپنے آپ کو کنونس کریں کہ وہ ٹھیک ہے, میں غلط ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے, صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنا سیکھا ہے ہم نے جب سے ہم چھوٹے ہیں اور اب تک اپنے زندگی گزاری ہے. آئی تھنک یہ چیز بہت صحیح, اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ جتنا فیڈ بیک مجھے آیا اس میں سب سے زیادہ یہ اعتراض تھا لوگوں کو کہ شوہر کا ساتھ دینا چاہیے تھا. یہ کیا کر رہی ہے, یہ تو اتنا انہرڈ یہی بات ہے. آپ نے کچھ زیادہ آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دینا چاہیے تھا ساتھ. مطلب وہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اچھائی اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن یہ کہ اپنے ہسبینڈ, یہ والی بات کر رہے ہیں لوگ کہ جھوٹ ہے جو بھی ہے, لیکن میاں کا پہلے ساتھ دینا چاہیے تھا. سیریسلی ایسے بھی سوچتے ہیں؟ Yeah, I got a lot of feedback regarding that, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے دیکھ کے کہ آج کے زمانے میں بھی وی فیل کہ ہم بہت زیادہ پروگریس کر رہے ہیں ایز ہیومن بینگس, چاہے ہم پاکستان میں ہی رہتے ہیں, ہم ویسے کمپیئر ٹو a lot of other countries بہت پیچھے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کچھ 5-6 سال میں یہاں بھی چیزوں میں بہتری آئی ہے. لیکن ابھی بھی اس چیز پہ لے کے جن لوگوں نے تنقید کی کہ تو شوہر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, یہ کیا کر رہی ہے, کسی اور عورت کے لیے اپنا گھر تباہ کر رہی ہے, مجھے بڑی حیرت ہے. اگر وہ گواہی نہ دے ہسبینڈ, ٹھیک ہے ڈرامے میں تو دے دی, اگر نہ دے گواہی ہسبینڈ تو کیا مطلب شوہر کو چھوڑ دیں آپ؟ ہاں, اب کیا ہونا تھا, ہوگا کیا؟ تو آئی تھنک منیشا جیسی عورت جو ہے وہ چھوڑ دیتی, بیکاز اس کو یہ پتا ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. آپ ایسے انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے نوئنگ فار دا ریسٹ آف یور لائف کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اس وقت یہ جھوٹ بولا تھا, وہ اوائڈ کر رہا تھا, اصل میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا. اینڈ روہت کا کردار اتنا انٹرسٹنگ اس لیے ہے بیکاز ہی از ناٹ اے بیڈ گائے, ہی از ناٹ اے گڈ گائے, ہی از جسٹ اسٹک ان دی مڈل, oblige کرنے کے لیے obliged ہے کیونکہ اس نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا. بالکل, تو بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ جاتے ہیں روہت جو ہے, بٹ بائی دی اینڈ آف اٹ ہی ڈز دی رائٹ تھنگ. اور اتنی پیارے کیریکٹر ہے منیشا کا جو بے غرض صرف جو ہے سچ کے ساتھ کھڑی ہے, دوسری لڑکی کا ساتھ دے رہی ہے بغیر کسی غرض کے. لیکن ٹیل می نوین, آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی آپ کے لیے ایسے کھڑا ہوا, کوئی آپ کو لگا آپ کو بھی کوئی منیشا ایسی ملی؟ بہت, میں بہت خوش نصیب ہوں نادیہ. میرے ارد گرد جتنی بھی عورتیں ہیں وہ اتنی سپورٹیو رہی ہیں تھرو آؤٹ مائی لائف, اور اگر ان کا سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید میں آج یہاں ہوتی بھی نہیں. تو مجھے پتا ہے ایسی عورتیں ہیں جو کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ساتھ دینا ہے کسی کا, وہ کھڑی رہتی ہیں, ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا اپنی جگہ سے. تو منیشا جب میں پلے کر رہی تھی تو ان سب لوگوں کا میں سوچ رہی تھی, I drew inspiration from them کہ وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے. So it was such a joy playing Manisha. سب سے پہلے تو آپ کی ماما ملی آپ کو جی, جنہوں نے آپ کو اسٹرانگ بنا دیا ہے نا اس ڈرامے میں بھی. بالکل, چلو ادھر سے کیا کر رہی ہو تم. It was great. اچھا نوین, تھوڑا پھر آپ آج ہمارے شو میں انفارچونیٹلی خبر تھی اباؤٹ دس اسٹوڈنٹ who tried to commit suicide, اور اسی یونیورسٹی میں, نجی یونیورسٹی میں, ایک ہی مہینے میں ایک اور لڑکے نے بھی سوئسائڈ اٹیمپٹ نہیں کی, کر دی, ہو گئی, اور he couldn't survive. بچی ابھی یہ اسٹرگل کر رہی ہے ہاسپٹل میں. تو آپ کا کیریکٹر بھی خودکشی کرتا ہے ہم سفر, تو اس کو لے کے بتائیں کہ کیا ذہن میں چل رہا ہوگا اس بچی کے. اور یہ ڈرامے میں ہم سفر میں ہوا تھا, وہ لڑکی بھی جو ہے ڈپریشن سے گزر کے, اور آپ شاید فیور میں بھی نہیں تھے اس کے, لیکن یہ کہ آپ نے تو وہ رول پلے کیا ہے, تو کیا ایسے بچے کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے, اور ڈرامے میں یہ دکھانا چاہیے. آج کل کافی ڈراموں میں دکھایا بھی جاتا ہے خودکشی. آئی تھنک پہلے تو میں یہ دعا کروں گی کہ وہ بچی جو ہے وہ بہتر ہو جائے.
دیکھیں نادیہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان ڈپریشن سے یا کسی بھی طریقے کی ایسی مینٹل النس سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ اسی کو پتا ہوتا ہے. ہم دیکھ کر بھلے کہتے ہیں آئے ہائے بیچاری وہ، پر جس چیز سے جو انسان گزرتا ہے اسی کو اس کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور ڈپریشن ایک بہت ہی ایک ڈفیکلٹ چیز ہے جس سے ینگ مائنڈس گزرتے ہیں. اور آج کل خاص طور پہ ایج آف سوشل میڈیا ہو گیا، بولینگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، ہمیں کبھی پتہ نہیں لگتا ہماری خود کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی، جہاں تک پرٹیکولرلی سوسائڈ کی بات ہوتی ہے، آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے کہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زندگی میں کیا خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ رف پیچ ہوتا ہے، اگر آپ کے گرد اچھی سپورٹ ہو تو وہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اور اگر سپورٹ نہیں بھی ہے تو آپ سپورٹ ایک میسج دے دو فاطمہ کے لیے who is in hospital right now and struggling. فاطمہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ میری بات سن رہے ہو یا نہیں. دیکھو، سوسائڈ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس چیز سے گزر رہی ہیں یا آپ کو کتنا زیادہ ڈفیکلٹ لگ رہا ہے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، لیکن اف یو کین گیٹ ہیلپ. اگر آپ پہلا قدم بڑھائیں گے بہتری کی طرف، وہ یہ ہوتا ہے کہ مدد مانگنے کا اظہار کرنا کہ میں آئی نیڈ ہیلپ. دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد آپ دیکھیے گا بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. یو ول میک اے فل ریکوری. I really hope you feel better. اچھا نوین، مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہ بھی معاملہ ہے نا کہ یہ جو کیس نمبر 9 کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں، صبا قمر کا جو کردار ہے، وکٹم شیمنگ کے معاملات بڑے ہوتے ہیں نا، کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو ہی آپ بلیم بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار اپنی زندگی ختم کر لوں میں. بہتر یہ کورٹ ٹرائل کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل میڈیا ٹرائل بھی. تو یہ معاشرے کو بھی ریفارم ہونے کی ضرورت ہے نا اس کے ساتھ ساتھ. بالکل بالکل. دیکھیں، انفارچونیٹلی جو میرا نظریہ اس چیز کو دیکھنے کا یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ اتنی تنقید کرتے ہیں بجائے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے. بھائی آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، دنیا خود بہتر ہوگی. آئی بلیو ان دیٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ معاشرے کو بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر خود جھانک کے دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے فکس یور سیلف. I think that is a better way to live your life, because اس وقت ہر کوئی کسی نہ کسی کے پیچھے پڑا ہے. چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں، چاہے وہ پالیٹیشنز ہوں، چاہے وہ کرکٹرز ہوں، یا عام انسان بھی. اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں، بلینگ کا جہاں تک مجھے ابھی ریسنٹلی کچھ سالوں میں احساس ہوا ہے کہ آن لائن بلینگ چھوٹے بچوں کے لیے اتنی ڈیفیکلٹ ہے. By that I mean your early teens یا mid teens, even your later teens. So I think کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے ایز اے سوسائٹی. پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ. نوین، تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت نظر نہیں آتے ہو آپ، یا یہ پی آر ایونٹس، پارٹیز، چیزیں اس میں نظر نہیں آتے. ہم تو ترس جاتے ہیں نوین کو دیکھنے کے لیے. پھر تم اتنا کم ڈرامہ بھی کرتی ہو، کہاں رہتی ہو؟ کہاں؟ میں یہی ہوتی ہوں نادیہ. میں بہت ایک پرائیویٹ پرسن ہوں. میرے جتنے دوست ہیں وہ میرے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اسکول کے زمانے سے، کوئی بھی میڈیا میں نہیں ہے. تو جب میں گھر سے باہر بھی جاتی ہوں، کہیں ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتی ہوں یا کچھ ہوتا ہے، تو ہمارا اپنا ایک گروپ ہوتا ہے. باہر جانے کی اتنی شوقین میں ہوں نہیں. کام کرتی ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹریول کرنے باہر چلی جاؤں، بیکاز آئی لو ورکنگ for 6 months and then traveling. But so میں بہت ایک اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھتی ہوں. میں سوشل میڈیا پہ جب پوسٹ کرتی ہوں، جب کام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی پلے آ رہا ہوتا ہے، یا کبھی کبھار if I want to. But سوشل میڈیا کی اتنی شوقین میں ہوں نہیں. I'm not. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، آپ نوین کیا سمجھتی ہیں اس بار اچھی عورت، بری عورت، یہ اس طرح ججمنٹل ہو جانا؟ ہم بہت سے رائٹرز بھی اس طرح لکھتے ہیں. ویسے تو ایکویلٹی ہے، برابری ہے، اچھا مرد بھی ہو سکتا ہے، برا مرد بھی ہو سکتا ہے، بری عورت بھی ہو سکتی ہے، اچھی عورت بھی. لیکن آپ ذرا اس بارے میں ووکل بھی ہیں، تھوڑا سا آپ نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ کیا واقعی ڈراموں میں نہیں دکھانا چاہیے، خواتین کے کردار کو برا پورٹرے نہیں کرنا چاہیے، اس سے معاشرہ پہ اثر انداز ہوتی ہیں یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کا کیا فیلنگ ہے اس بارے میں؟ اچھی عورت، بری عورت کے جو جملے اس طرح کے یوز کیے جاتے ہیں.
देखिए जहां तक मुझे समझ है इस चीज की, ऑब्वियसली जिंदगी में हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, लेकिन कभी भी कोई इंसान ये सोचकर फैसला नहीं करता कि वो गलत फैसला कर रहे हैं, यू नो, उनको लगता है कि वो सही है, देखने वाले को लगता है कि वो गलत फैसला ले रहे हैं या वो बुरे हैं बिकॉज दे मेड अ सर्टेन डिसीजन. माई पॉइंट इज कि अगर आप कोई कंफ्लिक्टेड कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो उसको इतना वेट, उतना वजन उनको दें कि वो वाकई लगे कि हाँ, यू नो, इट्स अ मॉरली ग्रे कैरेक्टर, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट. हमारे यहाँ होता यह है कि या तो बहुत अच्छी औरत है या बहुत खराब औरत है कि वो हर तरह की बुरी चीज कर रही है. ऐसा नहीं होता, जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता. बहुत सारे लोगों को, आई एम श्योर आप जानते हैं, या जुल्म जो शहरी है या जुल्म कर रही है. हाँ, औरत इज सो मच मोर देन दैट. औरत इससे बहुत आगे, यू नो, इट्स अ होल यूनिवर्स. औरत के अंदर अगर बुराई है तो वो अच्छाई भी है, यू नो. तो दोनों उसको बैलेंस करके दिखाना चाहिए कैरेक्टर को. एंड आई डोंट थिंक कि हर इंसान को लगता है कि लाइक आई सेड कि वो गलत है या वो बुरे हैं, क्योंकि आप इतने यकीन से डिसीजन लेते हैं अपनी जिंदगी की. आप शायद उसको बुरा कहें, उसको तो लगेगा मैं तो सही हूँ. क्या तो बात. अगर इस नजरिए से कोई चीज दिखाएं तो कोई भी अच्छा बुरा नहीं होगा, इट विल बी अ ग्रे एरिया. वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा.